اس کے خواب میں یہ وہ خاتون پوری زندگی جس کا بال نہ سورج نے دیکھا، نہ چاند نے دیکھا، نہ ستاروں نے دیکھا، وہ ایک غیر کی خواب میں بے پردہ آئے اور اسے بتا کے جائے اپنی عقل کا علاج کر، تو خاتون جنت کا چہرہ کہتا ہے، میں موبائل والے دن دیکھتا ہوں آگے نبی پیچھے علی درمیان میں بطول۔ کہا بابا کیوں؟ کہا پہلے رکھوں گا میں قدم، میرے نشان پہ رکھنا تو قدم، علی اوپر رکھنا تو قدم، تاکہ نیچے سے زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم۔ حضور والا اور آگے آئیے، آپ توجہ کیجئے، یہ اہل محبت ہیں۔ وہ کس طرح کہتے ہیں، مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے کہ برا ہوا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، وہ محبت ہی ہے جو کربلا میں لے جاتی ہے، وہ محبت ہی تو ہے جو صحرا میں فرید کو لے جاتی ہے، وہ محبت ہی تو ہے جو عنایت شاہ کے در پہ بلے شاہ کو لے جاتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو دار پہ منصور کو لے جاتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو بلال کو تختہ مشق بنا دیتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو مینا میں بیٹے کو لٹا دیتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو سکینہ کو سیج پہ۔ خواب میں عقل کا علاج کروا، اٹھا روح البیان، میری ذمہ داری حوالے تک ہے، اٹھا روح البیان، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کے تحت جب اسرائیل، اس آیت کے تحت جب اسرائیل روح بطول، روح زہرا قبض کرنے کو چلا تو خلاق عالم نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حسن کی ماں، حسین کی ماں کا وقت اجل آ گیا ہے، روح قفس انصری سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اسرائیل لوٹا واپس، زہرا کا گھر ہے مت جانا۔ یا اللہ پھر روح کون قبض کرے گا؟ کہا تو اپنا کام کر، زہرا کے گھر مت جانا، میں جانوں یا روح زہرا؟ یا اللہ پھر کون نکالے گا؟ کہا جو روح ڈال سکتا ہے نکال۔ اس خاتون جنت کا بیٹا، حضور والا میں زیادہ نہیں سنا سکوں گا، میرا اپنا ضبط جواب دے جائے گا۔ میرے نزدیک ہسٹری آف کربلا میں، تاریخ کربلا میں اگر کوئی ثقہ اور مضبوط راوی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے تو اس کا نام امام زین العابدین۔ میں اس امام سے پوچھتا ہوں امام کیسے گزری، کس طرح گزری؟ تو تاریخ کہتی ہے ایک دن امام باقر نے حضرت امام عابد سے پوچھا، بابا میں نے جب سے شعور کی دنیا میں آنکھ کھولی ہے، جب سے میں پاؤں پاؤں چلنے لگا ہوں، میں نے بابا آپ کو روتے ہی دیکھا ہے۔ وہ بیٹا کیسا جس کا باپ کبھی سکھی نہ ہو، جس کا باپ کبھی ہنسا نہ ہو، مسکرایا نہ ہو۔ حضور آپ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، اب تو میں جوان ہوا، اب تو آنسو نہیں آتے، اب تو خون آتا ہے، آپ کی آنکھیں خون روتی رہتی ہیں۔ بابا وہ کون سا دکھ ہے، بابا وہ کون سا عالم ہے، بابا وہ کون سا فراق ہے، وہ کون سا ہجر ہے جس نے تیرے دل کو اس انداز میں مجروح کر رکھا ہے؟
तो हजरत इमाम आबिद ने क्या कहा सुनना चाहेंगे? आपने कहा गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताजा कर दी। ए पिसर, कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि मेरे गम को बेटा तूने आज फिर ताजा कर दिया है। तू न दीदी वाक़यात करबला मन दीदाम, तूने करबला नहीं देखी, मैं आंखों से देख के आया हूं। दागे हिजरा बर दिले मन कम तरस याकूब ने, मेरे दिल पर हिजर का दाग याकूब अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं। ऊ पिसर गुम करदा बूदो मन पिदर गुम करदा, उसका बेटा गुम हुआ था, मैं तो अपने बाप से बिछड़ के चला। बेटे ने कहा बाबा औलाद का हक होता है, वालिदैन के काम आए, इजाजत दें तो हकीम लेके आऊं। आपने कहा तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये हकीमों के बस की बात नहीं। वो एक सियाने को लेके आया, उसने आके हाथ पकड़ा, कहा मरज तो कोई नहीं, बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर आप नहीं, और भी कुछ नहीं। हुजूर आप मुझे हिस्ट्री सुनाएं, कोई गम तो नहीं आपको? आपने कहा जो मुझे गम है वो सुनाने के लायक नहीं, वो मैं सुना नहीं सकता हूं। कहा कुछ तो सुनाइए। कहा कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? जब पानी बंद हुआ था कहां से शुरू करूं? जब खैमे चले थे कहां से शुरू करूं? जब हम कैद हुए थे कहां से शुरू करूं? जब दरबार यजीद में मेरी माएं खड़ी थी कहां से शुरू करूं? उसने कहा मुझे महसूस होता है आपको बीमारी नहीं गम है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, उन पे अमल कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब मेरा जिगर, मेरा दिल अपना जवाब देता है। उसने पहला तरीका बताया है हौसला नौजवानों, दिल पे हाथ रखिएगा। उसने पहला तरीका बताया, हुजूर सुबह सुबह जब नसीमे सहर चले, ठंडी हवा चले, तो आप दरिया के किनारे चले जाया करें, दरिया के किनारे की सैर किया करें। इमाम की चीखें निकल गई, इमाम की चीखें निकल गई। उसने कहा हुजूर मैंने तो तरीका बताया है, आप रोने लगे हैं। कहा तूने दरिया की बात की है, शहर की बात की है, मैं 10 दिन उस दरिया के किनारे बैठा रहा जहां से कुत्ते तो पानी पीते रहे, मेरा वीर असगर प्यासा शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर मुझे पता नहीं था, अब एक कयामत और खड़ी है। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम साथियों, अब एक और कयामत आगे खड़ी है। उसने कहा मुझे पता नहीं था, सही मैंने गलती कर ली। आप इस तरह करें, सुबह सुबह दरिया के किनारे पे ना जाएं, सुबह सुबह आप बाजार में निकला करें, बाजार की सैर किया करें। बाजार का नाम आया तो आबिद सज्जाद की चीखें निकल गई, बेहोश होके जमीन पे गिर गए। होश आई तो पूछा हुजूर मैंने तो बाजार का ही नाम लिया है। आपने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, कहा तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है, इलाज करने आया है या जख्मों पे नमक छिड़कने आया? कहा हुजूर मैंने तो बाजार, अभी उसने बाजार कहा था, इमाम ने हाथ रखा, कहा मत ले बाजार का नाम, मुझे बाजार शाम बड़ा याद है अच्छी तरह। मुझे बाजार शाम अच्छी तरह याद है। हुजूर बाजार शाम में क्या हुआ था? कहा ये पूछ मुझसे। जब मेरी फुफ्फी के हाथ बंधे हुए थे, पांव में बेड़ियां थी, ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार थी, बाजार शाम से गुजरते गुजरते एक गली के नुक्कड़ पर देखा एक बूढ़ी जिसके बाल सफेद थे, लाठी टेकती हुई, नजर उसे नहीं आता, वो कोने में आके खड़ी हो गई। उसने पूछा सुना है कैदी आ रहे हैं? कहा हाँ मां कैदी आ रहे हैं। कहा कैदियों का सालार कौन है? कहा एक खातून है। कहा उसको मेरे पास बुलाओ। अब वो किस तरह ऊंट से उतारा गया होगा, किस तरह मेरी माँ उतरी होगी, किस तरह वो उस खातून के पास पहुंची होगी। जब पहुंची ज़ैनब तो उस खातून ने दूध का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया। खातून जन्नत की बेटी को जलाल आ गया। आपने कहा मां गरीबों का मजाक इस तरह उड़ाते हो, गरीबों का मजाक इस तरह उड़ाते हो? कहा मैं खुदा की कसम मजाक तो नहीं उड़ा रही बेटे, ये तो मेरा प्यार है। जब भी कैदी आते हैं जो कुछ होता है मैं पेश करती हूँ। आप तो पहले दुखी थी, प्याला हाथ में पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया, देख ले अपनी बेनियाजियां। देख ले अपनी बेनियाजियां। और प्याला इस तरह पकड़ के
کہا مولا مولا تیری جلالت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری شان و شوکت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، زینب دودھ نہیں پیے گی، نہیں تو عشق کی توہین ہو جائے گی، عشق کی توہین ہو جائے گی۔ آواز آئی زینب کیسے؟ کہا جب میں گئی محشر میں اصغر ملے گا مجھے، وہ پوچھے گا پھوپھی مجھے تو پانی نہیں ملا، تو دودھ پیتی رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور والا، اب آئیے اس مرحلے پر، اب آئیے اس مرحلے پر۔ اب نعروں کا وقت نہیں ہے، اب یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا، وقت ہوتا ہے نعروں کا۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، اپنی تار ٹوٹنے نہ دیجئے گا۔ چلیے پھر وہاں شام کے بازار میں حضور قیامت اور آپ کی منتظر ہے۔ آپ نے پوچھا ماں تو قیدیوں سے پیار کیوں کرتی ہے؟ کہا میری مرشدہ ہے نا، میری مرشدہ، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تیری مرشدہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹی تو نہیں جانتی، نبی کی بیٹی ہے، زہرا اس کا نام ہے، خاتون جنت اس کو کہتے ہیں، وہ میری مرشدہ ہے۔ تو کب وہاں رہتی تھی؟ بیٹی بڑے سال ہو گئے ہیں، میں کنیز بن کے 4 سال اس گھر میں رہی ہوں۔ ماں کا نام آیا تو تھوڑا قرار ملا، تھوڑا دکھ سوا ہوا۔ پوچھا جب تو رہتی تھی اس گھر کی کوئی بات تو سنا؟ کہا اور کیا سناؤں، مجھے تو اتنا ہی یاد ہے جب میں رہتی تھی نا تو میری مرشدہ کی گود میں ایک بیٹی ہوتی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ پوچھا تیری مرشدہ زینب سے پیار کرتی تھی؟ کہا کوئی ایسا ویسا میں نے 4 برس دیکھے، میری مرشدہ نے بے وضو کبھی اسے دودھ نہیں پلایا تھا، میری مرشدہ نے بغیر قرآن پڑھے کبھی اس کا جھولا نہیں جھلایا تھا۔ مجھے یاد ہے 4 برسوں میں زینب ایک بار روئی تھی، خاتون جنت ساری رات نہیں سوئی تھی، ساری رات بیٹھ کے خاتون جنت روئی تھی اور کہتی تھی مولا مولا میری اس بیٹی کے نصیبوں میں بڑے دکھ ہیں، جب تک میں جی رہی ہوں میری بیٹی کو دکھی نہ کر، دعا کر اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی بیٹی کا صدقہ کسی بیٹی کو دکھی نہ کرے۔ توجہ کیجئے حضور والا، جب یہ بات سنی آپ نے، توجہ کیجئے، آپ نے سنی تو اب سیدہ زینب نے ایک بات کی جو آخری کہہ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، میری بھی معراج ہو گئی، آپ کی بھی معراج ہو گئی۔ آپ نے کہا ماں وہ زینب جس کو تو نے 4 برس دیکھا، میں کہنے لگا ہوں ذرا تیار ہوئیے گا میاں والی والو۔ کہا ماں وہ زینب جسے تو نے 4 برس دیکھا آج تیرے سامنے آ جائے تو اسے پہچان لے گی، وہ بوڑھی عورت جلال میں آ گئی۔ اس نے کہا بیٹی اپنی زبان بند کر، میں نہیں جانتی تو کون ہے، لیکن زینب کا نام ہوش سے لے۔ کہاں زینب، کہاں شام کا بازار؟ زینب آئے بازار میں قیامت نہ آ جائے گی۔ زینب کی چیخیں نکل گئی، کہا ماں آنکھیں کھول کے دیکھ، قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی۔ قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی ہے۔ جب اس نے سنا لہجے میں کھنک زہرا کی تھی، وہ ہوئی قریب، تھی نہ بوڑھی، آنکھیں ٹکا کے چہرہ زینب دیکھا، پیشانی میں تنویر فاطمہ نظر آئی، خد و خال میں حسن و جمال فاطمہ نظر آیا۔ اس نے چیخ ماری، آسمان کی طرح منہ کیا، مولا تو ہے بے نیاز، میں شکوہ کر نہیں سکتی، پر زینب کو اگر بازار میں آنا تھا تو مجھے موت کیوں نہ آ گئی، میں مر کیوں نہ گئی۔ یہ کہا چیخ مار کے گری، سر تھا زینب کے قدموں پہ اور روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت زینب نے کہا اے عابد، جی پھوپھی اماں، کہا اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ ماں نہ اس کا اصغر مارا گیا، نہ اس کا اونو محمد مارا گیا، نہ یہ 3 دن پیاس سے تڑپی، نہ یہ قیدی بن کے شام تک آئی، یہ گھر بیٹھی بٹھائی کربلا کے شہیدوں میں۔ کہا سن اب تیرا حق نہیں،
एतराज करने का। पूछा फूफी क्यों? कहा ये मेरे सर पे जो दुपट्टा है ये चादर तो नहीं है ज़हरा की, ये तेरे बाप की पगड़ी है जो बाप की शहादत के बाद तूने हाथों से मेरे सर पे रखी। मुझे अपना बाप बनाया, घर का बड़ा बनाया, अब फैसला नहीं मानता तो कहा क्या लिखूं? कहा करबला के शहीदों में नाम लिख। फूफी अम्मा वजह क्या है? कहा आज ज़ैनब फैसला करती है कयामत तक के लिए जो भी मेरे भाई की मोहब्बत में मरेगा कयामत वाले दिन वो तन्हा नहीं होगा, करबला के शहीदों के साथ।